إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله تعالى مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء رواہ مسلم۔ تمام قسم کی تعریفات و تحمیدات رب کائنات کے لیے خاص ہیں جو ارحم الراحمین ہیں، احسن الخالقین ہیں، احکم الحاکمین ہیں، وحدہ لا شریک ہیں، حی اور قیوم ہیں، وہ بے نیاز ہے، اسے کسی چیز کی حاجت نہیں، سب چیزیں اس کا محتاج ہیں، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اور انگت درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ منورہ مشرفہ معظمہ اور مکرمہ پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے پوری کائنات کا امام و پیشوا بنا کر مبعوث فرمایا۔ محترم حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام، یہ دنیا بہت پرکشش ہے، نہایت خوبصورت ہے، آرزوؤں تمناؤں اور چاہتوں کا گھر ہے، چاہنے والوں کے دلوں کی دھڑکن ہے۔ اس دنیا کے حصول کے لیے لوگ جان بھی قربان کر دیتے ہیں، اسے پانے کے لیے زندگی بھر مشغول، مضطرب اور بے چین و بے قرار رہتے ہیں۔ اس کی محبت میں لوگوں سے حسد کرتے بلکہ چھینا جھپٹی کرتے ہیں،
دل میں کینہ کپٹ اور بغض رکھتے ہیں، عداوت و دشمنی کرتے ہیں، گالی گلوج کرتے ہیں، زبان درازی کرتے ہیں، لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اس دنیا کے لیے چوری کرتے ہیں، ڈاکہ ڈالتے ہیں، سودی معاملات کرتے ہیں، حرام کمائی کرتے ہیں، اس پر اتراتے ہیں، حتیٰ کہ اس دنیا کے لیے دوسروں کا قتل بھی کرتے ہیں، غرض کہ اس دنیا کو آخری حد تک چاہتے ہیں۔ مگر یہ حقیقت ہے کہ اگرچہ انسان اس کی اصلیت اور اس کی حقیقت سے خوب واقف ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے، فانی ہے، بے وفا ہے، اپنے چاہنے والوں کی قدر نہیں کرتی، ان سے وفا نہیں کرتی، ساری زندگی دنیا کے لیے وقف کر دینے والوں سے بھی وفا نہیں کرتی، ان کے مرتے ہی آنکھیں پھیر لیتی ہے اور دوسروں کی ہو جاتی ہے، قبر میں ان کے ساتھ نہیں جاتی، حشر میں ان کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی، مگر وہ پھر بھی دنیا کی بھول بھلائیوں میں کھویا ہوا ہے، دنیا کی دلدل اور چنگل میں پھنسا ہوا ہے، دنیا کی رونقوں اور عنائیوں میں مگن ہیں، دنیا کی لذتوں میں مدہوش ہیں، دنیا کے حسن و جمال کا گرویدہ اور دیوانہ ہیں، دنیا کی نعمتوں کی لطف اندوزی سے سرشار ہیں۔ میرے بھائیوں اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، دنیا کی کشش ایسی شدید کشش ہے کہ دنیا ہر انسان کو اپنی طرف متوجہ کر لیتی ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، بچے ہو یا بوڑھے، چھوٹے ہو یا بڑے، عوام ہو یا خواص، نیک ہو یا بد، امیر ہو یا غریب، دنیا کسی نہ کسی سطح پر اسے اپنی طرف مائل ضرور کر لیتی ہے، اپنی طرف راغب ضرور کر لیتی ہے۔ یا تو دنیا بس صرف اسے خوشنما ہی معلوم ہوتی ہے، یا اس سے بڑھ کر اس کے دل میں دنیا کے حصول اور خواہش کی چاہت پیدا ہو جاتی ہے، یا وہ اس حد تک دنیا کو چاہنے لگتا ہے کہ دنیا کا گرویدہ ہو جاتا ہے، جنون کی حد تک دنیا کو چاہنے لگتا ہے، یا وہ تمام چاہتوں کی حدیں عبور کر کے آخری منزل پر جا بیٹھتا ہے اور وہ دنیا کا غلام بن جاتا ہے۔ اب ہم اور آپ اپنا اپنا جائزہ لیں کہ اس خوبصورت پرکشش بارونق دنیا کو ہم کس طرح چاہتے ہیں، زندگی گزر بسر کرنے کے طریقے بتلا رہے ہیں، دین سے دور ہونے کے جو وجوہات ہیں ان میں سے جو ایک خاص وجہ ہے دنیا داری، یہ بتا رہے ہیں کہ ہم دنیا کو بے انتہا چاہتے ہیں، دنیا کی محبت میں ہم پاگل ہو چکے ہیں، ہمیں جنون لاحق ہو چکا ہے، اور اس وجہ سے ہم دنیا کا غلام بن بیٹھے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو پرکشش اور خوبصورت بنایا ہے، لیکن بنانے کی وجہ کیا ہے؟ انسان کا امتحان، آزمائش۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ کہف آیت نمبر 7 کے اندر فرماتا ہے ما جعلنا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس دنیا کی تمام چیزیں اللہ نے باعث زینت بنایا ہیں، لنبلوہم ایہم احسن عملا، تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں سے اچھے کام کون کرتا ہے۔ دنیا کو پرکشش اور خوبصورت بنانے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو آزمائیں، یہ دارالامتحان ہے یہ دنیا، اور اس وجہ سے دنیا کو خوبصورت بنایا گیا ہے کہ دنیا میں انسان مست و مگن نہ ہو جائیں، بلکہ دنیا میں رہ کر وہ اپنی آخرت کو سنوار لے، نہ کہ دنیا کو سنوارے۔
اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی حقیقت کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ان دنیا حلوۃ خضرۃ، دنیا میٹھی ہیں، شیریں ہیں، سر سبز و شاداب ہیں، بڑی خوبصورت ہے یہ دنیا۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، اور اسی خوبصورت، اسی میٹھی شیریں اور سر سبز و شاداب دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنا جانشین بنائے گا اور وہ دیکھے گا فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، تم عمل کیسا کرتے ہو، تمہارا عمل کیسا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، تم دنیا کے دھوکے میں نہ پڑو، تم دنیا کے فتنوں سے بچو اور عورتوں کے فتنوں میں مبتلا ہونے سے بچو۔ اگر کامیابی چاہیے تو اس خوبصورت دنیا میں رہ کر آخرت کو سنواریے، اس دنیا میں مت گم ہو جائیے۔ یہ جو دنیا جو دکھوں، غموں، صدموں، تکلیفوں، آزمائشوں اور امتحانوں کا گھر ہے، لڑائی جھگڑوں، فتنوں اور فسادوں کی آماد گاہ ہے، یہ دنیا جو گمراہی، بے راہ روی اور گمگشتگی کا سامان ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیوں لوگ بے ساختہ اس کی طرف لپکتے اور کھینچے چلے جاتے ہیں؟ کیوں کر لوگ اس کی دلدل اور چنگل میں پھنستے چلے جاتے ہیں؟ اور کیوں کر لوگ اس کے دھوکے میں آ جاتے ہیں؟ حالانکہ یہ دنیا فانی ہے، عارضی ہے، ناقص ہے، ادھوری ہے۔ آپ غور کیجئے کہ دنیا کی کسی بھی چیز کو دوام نہیں ہے، بقا نہیں ہے، ساری کی ساری چیزیں ناپائیدار ہیں، فنا ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ رحمان کے اندر فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے سوا ہر چیز فنا ہے دنیا کی۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاعر نہیں تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی شاعر کی شعر کو نقل کرتے تو وزن توڑ دیتے، برابر نہیں پڑھ پاتے آپ۔ ایک شاعر تھا جس کا نام تھا لبید، اس لبید کی ایک مصرے کی تعریف کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شاعروں میں جو سب سے سچی بات اگر کسی شاعر نے کہی ہے تو لبید نے کہی ہے۔ لبید نے کیا شعر پڑھا؟ الا کل شیء ما خلا اللہ باطل۔ یہ لبید جو شاعر تھا مکے میں، اس کے اشعار کے ایک مصرع ہے جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لبید نے سب سے سچی بات کہی ہے، کیونکہ شاعر ہمیشہ سچی بات نہیں کہتا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، اسی لیے سورہ شعراء۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لبید کی تعریف اس لیے کی کہ انہوں نے سچ بات کہی۔ کیا کہا اس نے اپنے شعر میں کہ الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، سن لو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ ہر چیز باطل ہے، بے حقیقت ہے۔ دنیا کی آپ حقیقت پر غور کیجیے کہ آپ اگر غور و فکر کریں گے تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ دنیا کی کسی چیز کو بقا نہیں ہے، ساری چیزیں فنا ہیں۔ درخت سے اتارا گیا تازہ پھل دیکھنے میں بہت خوبصورت، کھانے میں انتہائی لذیذ، دلوں کو لبھاتی ہے، آنکھوں کو بھاتی ہے، مگر کچھ ہی عرصے میں اس کی رونق ختم ہو جاتی ہے، اس کی تر و تازگی مان پڑ جاتی ہے۔ اسی طرح پھول جس کی خوبصورتی آنکھوں کو بھاتی ہے، اس کی خوشبو دماغ کو معطر کرتی ہے، چند ہی روز میں
وہ پھول مرجھا جاتا ہے، اس کی خوشبو تعفن میں بدل جاتی ہے۔ اسی طرح مکان، دکان، گاڑی اور دیگر اشیاء ہیں جو چند ہی دن میں پرانی اور بوسیدہ ہو جاتی ہیں۔ حتیٰ کہ خود انسان جب جوانی کی عمر کو پہنچتا ہے، چہرے پر رونق، نکھار، تر و تازگی اور چمک دمک پرکشش ہوتی ہے۔ بال بڑے بڑے کالے کالے بال، لہراتے بال، آنکھوں کی بینائی بڑی تیز، کانوں کی سماعت میں بڑی طاقت و قوت، ہاتھ پیر میں بڑی طاقت قوت، کمر بالکل سیدھی، سینہ بالکل چوڑا، کتنی خوبصورت جوانی میں۔ لیکن جیسے جیسے عمر ڈھلتی ہے، 60 سال کو پہنچتے ہی چہرے کی رونق اکثر بدل جا چکے ہوتے ہیں۔ آپ کی اگر کوئی جوانی کی فوٹو ہے اور اگر آپ 60 سال کے ہو چکے ہیں، اب کی فوٹو دونوں کو ملا، اور اگر آپ بوڑھے نہیں ہوئے ہیں تو ابھی کی ایک فوٹو لے لیجئے، اور اگر اللہ نے حیات دی اتنی سال تک پھر دیکھ لینا۔ جوانی میں کالے بال، بڑھاپے میں سفید بال، جوانی میں لہراتے گھنے بال، بڑھاپے میں گنجا، جوانی میں لب و رخسار خوبصورت، آنکھیں بڑی خوبصورت، بڑھاپے میں 60 سال کے بعد آنکھیں اندر دھسی ہوئی، آنکھوں کی بینائی اب کمزور ہو چکی ہے، کان کی سماعت بھی کمزور ہو چکے ہیں۔ اب جسم کے اندر، ہاتھ پاؤں کے اندر وہ طاقت و قوت نہیں ہے، ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، کمر کے اندر اب وہ طاقت نہیں ہے، ریڑھ کی ہڈی کمزور ہو چکی ہے، جھک چکے ہیں، ٹیڑھے ہو چکے ہیں، اب چھاتی اندر دھس چکے ہیں، جاذبیت ختم ہو چکی ہے، بوسیدگی کے آثار نمایاں نظر آ رہے ہیں۔ یہ دنیا کی بے ثباتی کی علامتیں ہیں۔ کیا آپ خود غور کریں کہ جب آپ ہمیشہ جوان نہیں رہ سکتے، آپ ہمیشہ صحت مند نہیں رہ سکتے، آپ اپنے بالوں کو کب تک کالا کھداو کے ذریعے سے کالا کر کے رکھیں گے؟ ایک ہفتہ اپنے بالوں کو کھداو لگانا چھوڑ دے، داڑھی منڈانا چھوڑ دے، اور آپ کے گھر میں جو سب سے بڑا شیشہ ہے، آئینہ ہے، اس کے سامنے آپ کھڑے ہو جائیں، آئینہ بتائیں گے کہ اب تم بوڑھے ہو چکے ہو۔ آپ ایک ہفتہ داڑھی چھوڑ دیں، آپ ایک ہفتہ کالا کھداو نہ لگائیں، آئینہ بتائیں گے کہ تم بوڑھے ہو چکے ہو۔ یہ تمہاری شکل جو ہے یہ نقل ہے، یہ اصلی شکل نہیں ہے۔ یہ کیوں اپنے بڑھاپے کو چھپاتے ہو؟ کب تک چھپاؤ گے؟ ابھی خوبصورت ہو، جواں ہو، لیکن جیسے جیسے عمر گزرتی رہے گی، جسمانی طاقت میں کمزور ہوتی جائے گی۔ سر پہ جو بال ہیں کالے سفید ہو جائیں گے، بال بھی نہیں رہیں گے، خود ہم بھی نہیں رہیں گے، دنیا چھوڑ کر چلے جائیں گے، اور ایک دن یہ دنیا بھی اللہ تبارک و تعالی ختم کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر، قرآن مجید کے اندر کئی جگہ دنیا کی اس حقیقت کو وعدے کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ حدید آیت نمبر 20 کے اندر کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ۔ یاد رکھو، جان لو کہ یہ دنیا محض کھیل تماشا ہے، زیب و زینت ہے، آپس میں فخر و غرور کرنا ہے اور مال و اولاد میں ایک دوسرے سے زیادہ بتانا ہے۔ تمہاری کتنی کمائی، میری اتنی کمائی، تمہارے پاس کتنی گاڑیاں، میرے پاس کتنی گاڑیاں، تمہارے پاس کتنے گھر، میرے پاس کتنے گھر، یہی ہے دنیا۔ فخر ہے، غرور ہے، کسی کو اپنے طاقت پر غرور ہے، کسی کو اپنے حسن و خوبصورتی پر غرور ہے، کسی کو اپنی دولت پر غرور ہے۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا ہے کیا؟ یہ محض کھیل تماشا ہے۔ کھیلنے والا ہمیشہ نہیں کھیلتا۔ آپ کھیل کے متعلق زیادہ علم رکھتے ہیں،
کتنا کھیلتے ہیں وہ 50 اوور کھیلتے ہیں اور زیادہ کتنا 20, وہ بھی سال میں 2 سال میں مہینے میں. کھیلنے والا زیادہ دیر تک نہیں کھیلتا, 1 گھنٹہ. اس کے بعد کیا کرتا ہے؟ ہو گیا ختم کھیل. یہ دنیا وہی ہے. علماء کہتے ہیں بچے کھیلتے ہیں, مٹی کے گھر وغیرہ بناتے ہیں, آدھا 1 گھنٹہ کھیلتے ہیں, اس کے بعد جب وہ گھر آتا ہے تو اس گھر کو توڑ دیتا ہے. سارے بچے مل کر جو کھیل رہا تھا مٹیوں سے مٹی کے گھر بناتے ہیں, اس کو توڑ دیتے ہیں, فنا کے گھاٹ اتار کے وہ گھر آ جاتے ہیں. یہ دنیا ہے, یہاں ایک دوسرے سے فخر کرنا ہے, مال اولاد میں ایک دوسرے سے زیادہ بتانا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما. اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے بارش اور اس کی پیداوار. بارش ہوئی, زمین لہلہا اٹھی, ہر طرف ہریالی ہی ہریالی. کسان کاشتکار اپنے کھیت کو دیکھ کر بہت خوش ہو رہا ہے. کچھ ہی عرصہ گزرا, اب وہ بوسیدہ ہو گیا, دھیرے دھیرے پھل پک گئے. یا تو اللہ تبارک و تعالی نے عذاب بھیجا, وہ تہس نہس ہو گیا, یا کسان خود ہی اس کو کاٹ کر گھر لے آئے. اب 3 مہینہ 4 مہینہ ہریالی, اس کے بعد ختم. پھر آگے اللہ فرماتا ہے کہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالی کی رضامندی ہے, مغفرت ہے اور سخت عذاب بھی ہے. وفی الآخرت عذاب شدید, آخرت میں سخت عذاب ہے. ومغفرت من اللہ ورضوان, اللہ کی مغفرت ہے اور اللہ کی رضامندی ہے. وَاعْلَمُوا انما الحیات الدنیا لعب واللہو, اللہ نے فرمایا دنیا کی زندگی محض کھیل تماشا ہے, زیب و زینت ہے, آپس میں فخر و غرور کرنا ہے, مال و اولاد میں ایک دوسرے کو زیادہ بتانا ہے. لیکن یہ دنیا اللہ نے بارش اور کھیتی سے تشبیہ دی ہے کہ جس طرح کھیت لہلہا اٹھتے ہیں, پھل پکتے پکتے پھر اسے کاٹے جاتے ہیں. وہ کسان جو خوش ہو رہا تھا, اب پھل کٹ گئے, اب ہریالی ختم ہو چکی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد فرماتا ہے کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, دنیا کی زندگی بجز دھوکے کے اور کچھ نہیں. دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے. کس کو اپنے والد والدہ سے محبت نہیں ہے, آپ بچا پائے ان کو, ہم کو تنہا جینا پڑ رہا ہے. کتنے کو بیوی چلی گئی دنیا سے, کتنے کے شوہر چلے گئے, کتنے بچے چلے گئے. اور یہ دنیا ہے, یہ کھیل تماشا ہے. اس کی حقیقت یہی ہے کہ 60-70 سال کی آپ کو زندگی ملی ہے. اس دھوکے باز دنیا میں رہ کر ہمیں اپنی آخرت سنوارنی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ تم میں سے اچھا عمل کون کر رہا ہے, بہتر عمل کن کا ہے. نہ کہ اس لیے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ تم اس دنیا کی خوبصورتی میں گم ہو جاؤ, مگن ہو جاؤ. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ ما سقا کافرا منها شربۃ ماء. آپ نے فرمایا کہ اگر دنیا کی حیثیت دنیا کی وقت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو وہ اس میں کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ پلاتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں. آپ دیکھیں گے کافر مشرک ہم سے بہتر جی رہے ہیں, ہم سے بہتر مکان ہیں, دکان ہیں, گاڑیاں ہیں, لائف اسٹائل بہتر ہے ان کی. لیکن اس لیے کہ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی کوئی حیثیت ہے ہی, مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں ہے. اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ دنیا کے سب سے خوشحال ہیں, اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو دنیا کی تمام چیزیں مل گئی ہیں, آپ کے پاس بنگلے ہیں, گاڑیاں ہیں, نوکری ہے, سب کچھ ہے آپ کے پاس, اللہ فرماتا ہے یہ قلیل, پھر بھی کم ہے, تھوڑا ہے.
بہت کم ہیں. کتنا کم ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے فرمایا کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی آدمی اپنی انگلی سمندر میں ڈبو کر دیکھے کہ وہ کتنا پانی اپنے ساتھ لایا ہے. ایک بوند اور آخر سمندر کے برابر. اب اس ایک بوند میں آپ اکیلے حصے دار نہیں ہو، اربوں کھربوں لوگ اسی ایک بوند کے حصے دار ہیں. اب آپ اندازہ لگائیں کہ آپ اس ایک بوند میں کتنا حصہ رکھتے ہیں، آپ کی شیئر کتنی ہوں گی. اب غور کیجیے. امام رومی وغیرہ اور بھی بہت سارے ائمہ کرام نے دنیا کی ایک مثال دی. یہ مثال دے کے اپنی بات میں ختم کرتا ہوں کہ ایک آدمی کو ایک شیر بھگا رہا ہے. اب وہ شیر کے ڈر سے ایک کنویں کے پاس آیا. کنویں میں رسی بندھی ہوئی ہے، وہ رسی پکڑ کر کنویں میں اتر رہا ہے. نیچے بڑا اژدہا منہ کھلا ہوا. اب اوپر شیر، نیچے سانپ. اگر اوپر آئے شیر نگل کھا لے، اگر کنویں کے اندر جائے اژدہا کا نوالا بن جائے، اژدہا نگل لے. وہ رسی کو پکڑا ہوا ہے. اتنے میں کنویں کے ایک سوراخ سے ایک سفید اور ایک کالا، دو چوہا مل کر اس رسی کو کاٹ رہا ہے. آپ تصور کیجئے آنکھ بند کر کے آپ ہی وہ شخص ہو کہ آپ کی کیفیت ہو چکی ہے. آپ پھنس گئے ہیں. شیر اوپر ہیں، نیچے سانپ ہیں، رسی پکڑے ہوئے ہیں، کالا سفید چوہا آپ کے اوپر کا حصہ کاٹ رہا ہے. اتنے میں کنویں کے دوسرے کنارے ایک شہد کا جو مدھو مکھی کے جو چھت ہوتے ہیں شہد، وہ شہد کو دیکھ لیا. اب وہ آدمی شیر سے، سانپ سے وہ رسی جو سفید اور کالا چوہا مل کے کاٹ رہا ہے اس سے غافل ہو کر وہ شہد چاٹ رہا ہے، مزہ لے رہا ہے. وہ پھر کہتے ہیں کہ یہ شیر ہے، یہ موت ہے جو ہمیشہ ہمارے سر پر منڈلا رہا ہے. اور وہ جو سانپ ہے وہ برزخ کی زندگی ہے، وہ قبر ہے. وہ رسی یہ آپ کی عمر کی رسی ہے. سفید یہ دن ہے، کالا یہ رات ہے. یہ دونوں رات دن مل کر چوہے کی طرح ہماری زندگی کی عمر کی رسی کو کاٹ رہا ہے. ہمیں ذرا بھی فکر نہیں کہ یہ رسی کٹی ہم قبر میں پہنچے. اور موت سے تو آپ بھاگ نہیں سکتے. کب تک بھاگیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اینما یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. تم جہاں کہیں بھی رہو موت تمہارا پتہ لے لے گی. وہ پوچھتے پوچھتے تمہارے پاس آ جائیں گے اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں بند ہو جاؤ. ایک آدمی اگر مضبوط قلعے میں بند ہو جائیں، چاروں طرف پہرے دار لگا دیں، اپنے بیڈ پر سو جائے، نہیں مجھے مرنا نہیں ہے، میں نہیں مروں گا، کون بچائے گا آپ کو؟ اب وہ رسی کٹ رہا ہے، دن رات مل کر عمر کی رسی کاٹ رہے ہیں. لیکن ہم انسان ہیں کہ ہم موت سے، قبر سے، عمر کے گھٹتی عمر سے غافل ہو کر وہ جو شہد ہے ہم دنیا کا مزہ لے رہے ہیں، فکر ہی نہیں ہم کو. اسی لیے میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ دنیا کو اتنا ایزی مت لیجیے. ذرا آپ دل کی گہرائی سے سوچیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو نہایت خوبصورت بنایا ہے. اور اس خوبصورت دنیا بنانے کی وجہ یہ ہے کہ انسان اچھا عمل کرے. لیکن اس دنیا نے اکثر لوگوں کو دین سے دور کر دیا. لوگ نماز سے دور ہو گئے. لوگوں کی نظروں میں آخرت کی کوئی قیمت نہیں رہی. وہ یہ سمجھتا ہے کہ دنیا ہی ہے اور کچھ نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اتا بانام اہل الدنیا من اہل النار یوم القیامہ فیسبق من النار صبغہ. قیامت کے دن ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا جو دنیا میں سب سے زیادہ خوشحال رہا ہوگا، اور اسے جہنم میں ایک گوتا دیا جائے گا. ایک بار ڈبو کر جہنم سے پھر اٹھا دیا جائے گا. یقال، پھر اسے پوچھا جائے گا، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، کیا تو نے کبھی خوشحالی دیکھی؟
کیا تجھ پر کبھی خوشحالی کا گزر ہوا؟ 60-70 سالہ زندگی عیش و آرام میں گزارنے والے، راحت و سکون کے ساتھ گزارنے والے، جہنم میں ایک بار ڈبکی لگنے کے بعد وہ اپنی 60-70 سالہ کی راحت و سکون کی زندگی کو بھول کر کہے گا لا واللہ یا ربی، نہیں اللہ کی قسم اے میرے رب، میں نے کبھی خوشحالی دیکھی ہی نہیں، راحت و سکون مجھے کبھی نصیب ہی نہیں ہوا۔ اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں آپ دنیا کے سب سے خوش نصیب ہیں، اے سی میں سو رہے ہیں، اے سی میں گھوم رہے ہیں۔ آج تک کسی فرد کو دیکھا آپ نے کہ مرنے کے بعد اس کی جنازے کو ایسی مہنگی کار میں قبرستان لے جایا جا رہا؟ نہیں، یہ بڑا امیر تھا، اسے قبرستان اس مسجد میں رکھی ہوئی جنازے میں نہیں، اسے اپنے آرام اور راحت والی گاڑی میں لے کر قبرستان لے جایا جائے۔ آپ نے دیکھا کبھی کسی کو؟ نہیں۔ پرسوں جس مزدور غریب جھوپڑی میں رہنے والے کی جنازے جس چارپائی پہ لے کر گئے تھے، اسی پر اس خوشحال زندگی گزر بسر کرنے والوں کو بھی لے جایا جاتا ہے۔ ایک بار ڈبکی لگنے کے بعد وہ اپنی 60-70 سالہ کی آرام و راحت کی زندگی کو بھلا بیٹھے گئے، اللہ کبھی ہم نے نہیں دیکھا۔ اور اس کے برعکس وَيُؤْتَىٰ بِأَشَدِّ النَّاسِ بُؤْسًا فِي الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اور ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا جنتیوں میں سے جو دنیا میں سب سے زیادہ تکلیف میں رہا ہوگا۔ نہ کھانے کو اچھا کھانا ملا، نہ رہنے کو اچھا گھر ملا، نہ گھومنے پھرنے کو گاڑیاں ملی، بس سب سے تکلیف میں جو رہا، مصیبت میں جو رہا، ایسے ایک شخص کو جنتیوں میں سے لایا جائے گا۔ فَيُسْبَغُ صَبْغَةً فِي الْجَنَّةِ، اور جنت میں ایک بار غوطہ دیا جائے گا، ایک بار ڈبا کر اٹھایا جائے گا، اور فَيُقَالُ لَهُ، اس سے کہا جائے گا، پوچھا جائے گا ابن آدم، اے ابن آدم بتا، تو نے کبھی تکلیف دیکھی؟ کبھی تکلیف کا تجھ پر سے گزر ہوا؟ وہ جو 60-70 سالہ تکلیف میں زندگی گزر بسر کیا ہے، کبھی اس نے آرام و راحت نہیں حاصل کی، کبھی اس نے سکون حاصل نہیں کیا، وہ کہے گا لا واللہ، نہیں اللہ کی قسم، ما مر بی بؤس قط، میں نے کبھی تکلیف نہیں دیکھی، مجھ پر کبھی تکلیف کا گزر نہیں ہوا، ولا رأیت شدۃ قط، اور نہ میں نے کبھی تکلیف دیکھی ہے۔ یہ جنت ہے، یہ جہنم ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ آپ مسلمان ہیں، جنت اور جہنم پر ایمان ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ تو جنت ایسی چیز ہے کہ ایک آدمی جو دنیا میں سب سے زیادہ تکلیف میں رہا ہے، اسے جب ایک بار جنت میں ڈبویا جائے گا تو وہ اپنی دنیا کی ساری تکلیف بھول جائے گا۔ اور جہنم اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ عذاب ہے کہ راحت و سکون کے ساتھ زندگی گزر بسر کرنے والے اپنی راحت و سکون کو بھلا بیٹھے گا۔ اسی لیے اس خوبصورت دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کو برباد مت کیجیے، بلکہ اس خوبصورت اور پرکشش دنیا میں رہ کر آخرت کو سنواریے، اور یہ مت سمجھیے کہ آپ ہمیشہ دنیا میں رہیں گے۔ آج اس دنیا نے ہمیں دین سے دور کر دیا ہے۔ اب آپ بتائیے، آج جمعہ کا دن ہے، مبارک دن ہے، بہترین ہفتے میں سب سے اچھا دن ہے۔ اس دن حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، توبہ قبول ہوئی، اور بھی بہت سارے اس دن جمعہ کے دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی ایسی حدیثیں ہیں جمعہ کی فضیلت کے بارے میں۔ لیکن آج دیکھیے، ہم جمعہ کی 2 رکعت اور خطبہ آدھا گھنٹہ سننے میں بھی دنیا نے ہمیں روک رکھا۔ اذان سے پہلے ہمیں دنیا مسجد آنے ہی نہیں دیتی ہے۔ ہم 1 گھنٹہ پہلے اپنی دکان بند کرنے کی ہمارے پاس طاقت و قوت نہیں ہے۔ اس سے افسوس کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ ہمیں دنیا سے کتنی محبت ہو گئی ہے۔ ہم دنیا کی محبت میں پاگل ہو چکے ہیں، جنون کی حد تک دنیا کو چاہنے لگے ہیں، اور بھلا بیٹھے ہیں کہ کبھی ایک دن یہ دنیا ہم سے وفا کبھی نہیں کرے گی۔ اسی لیے دنیا کی حقیقت کو سمجھیے کہ جس طرح ہم سے پہلے کے لوگ جو ہم سے خوبصورت تھے، ہم سے مالدار تھے، ہم سے عیش و آرام میں زندگی گزر بسر کر رہے تھے، وہ نہیں رہے، ہم بھی نہیں رہیں گے۔
اور اگر کوئی تکلیف میں رہے، مصیبت میں رہے، وہ بھی نہیں رہے تو ہم بھی نہیں رہیں گے. یہی دنیا کی حقیقت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ الہ العالمین تو ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار عالم تو ہمیں اس دنیا میں رہ کر آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرما. ہم میں سے جو بیمار اللہ تو انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں تو ان کی پریشانی کو دور فرما. ہم جب تک زندہ رہیں تو ہمیں ایمان کی حالت میں زندہ رکھو، جب ہمارا خاتمہ ہو زباں پر کلمہ لا الہ الا اللہ. آمین. ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب والقى السمع وهو شہید.